السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج شرک کے دعات اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سے وسائل بھی ان کے ہاتھ میں ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی باطل دعوت کو پھیلا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اہل ایمان پر ہر دور میں اور ہر حال میں اپنی استطاعت کے مطابق قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرنا لازم ہے، اور جب شرک پھیل رہا ہو، پنپ رہا ہو، پھل رہا ہو، پھول رہا ہو، تو اس وقت مسلمان کی، اہل ایمان کی، اہل توحید کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ دعوت دیں، وہ انبیاء والے پیغام کو پہنچائیں، وہ قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں لگائیں، وہ توحید کی دعوت کو کھل کے واضح کریں، توحید کے معانی مفاہیم کو بیان کریں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بیان کریں، لا الہ الا اللہ کی شروط کو بیان کریں، وہ اپنی دعوت کو بماگ دہل لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جہاں اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ دعوت توحید کو پیش کریں، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سمجھانے کے انداز میں، نرم اور میٹھے انداز میں لا الہ الا اللہ کا پیغام اہل شرک تک پہنچائیں، وہاں ایک اور چیز بڑی لازم ہے کہ وہ ان اہل شرک کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں، وہ اللہ سے مانگیں بھی، ایک شخص کو بلائیں، لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں، اس کو دعوت دیں، اس تک پیغام پہنچائیں، اس کے شبہات کا رد کریں، اس پہ حجت تمام کریں، درد اور محبت اور پیار کے ساتھ، اور پھر دعوت دینے کے بعد پھر وہ اپنے خالق و مالک کو پکاریں، اپنے رب کے سامنے درخواستیں پیش کریں کہ اے اللہ، جو مجھ پہ واجب تھا وہ میں نے کر دیا، راستہ میں نے دکھایا تیرے پیارے حبیب کی سنت پہ چلتے ہوئے، اب دلوں کو پھیرنا تیرے اختیار میں ہے، مولا ان اہل شرک کے دل کو پھیر دے، ان کا دل ایمان کی طرف موڑ دے، ان کا دل توحید کی طرف موڑ دے۔ اور یہ درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے ملتا ہے۔ آئیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2491 سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، اور بارہا میں نے اپنی والدہ کو اسلام کا پیغام پہنچایا، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ ایک دفعہ میں نے انہیں دعوت دی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے جملے کہنے لگی جس سے مجھے بہت دکھ ہوا، پیارے حبیب کی توہین میں کچھ میری ماں نے جملے کہے جس سے مجھے غم ہوا، اور میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو دعوت دی، میں نے اپنی ماں کو توحید کا پیغام دیا، اسلام کا پیغام سنایا، بجائے قبول کرنے کے وہ آپ کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے دل کو کھول دے، اس کے سینے کو روشن کر دے، ایمان کا نور اس کے دل میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک میٹھی زبان سے یہ دعا سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اس خوشخبری کو لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ ضرور میری ماں کا سینہ منور کر دے گا ایمان کے نور سے۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دروازے کو بند پایا اور اندر پانی گرنے کی آواز آئی، میرے قدموں کی چاپ سن کے میری ماں کہنے لگی ابو ہریرہ اپنے ہی مقام پہ ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پہ رکے رہو۔
اور پھر نہانے کے بعد وہ ایک لمبی قمیص پہن کر دوپٹے کے بغیر ہی میرے سامنے آ گئی اور آ کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں خوشی سے رونے لگا، اپنی ماں کو دولت ایمان سے، ان کے سینے کو نور ایمان سے منور ہوتا دیکھ کر میں خوشی سے رونے لگا، اور اسی طرح خوشی کی حالت میں دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو خوشخبری دی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی، اللہ نے میری ماں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا پیارا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لیا، وہ اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، خوشی ہوئے پیارے حبیب بھی۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کیجئے کہ میں اور میری ماں کے دل میں اہل ایمان کی محبت بھر جائے، ہم اہل ایمان کو اپنا محبوب سمجھیں اور اہل ایمان مومنین ہم سے محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سیدنا ابو ہریرہ کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے، اللہم حبب عبیدک ھذا، اے اللہ اپنے اس بندے کو، اے اللہ اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، ابو ہریرہ کی محبت کو، وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے، اور مومنوں کے نزدیک مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، یہ مومنین کو محبوب ہوں اور مومنین ان کو محبوب ہوں۔ یہ دعا سن کر ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر کسی مومن کو، کوئی ایسا مومن پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے دیکھا ہو یا میرا نام سنا ہو اور وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ، سچ کہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہ کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جو سیدنا ابو ہریرہ کو جانتا ہو، ان کا نام سنتا ہو یا ان سے ان کی زندگی میں ان کی ملاقات ہوئی ہو اور وہ اس سے محبت نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اے اللہ ابو ہریرہ کو، اس کی ماں کو مومنین کے نزدیک محبوب بنا دے اور مومنین کو ان کے نزدیک محبوب بنا دے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتیں پیدا فرما دے۔ سچ ہے میرے پیارے حبیب کا فرمانا، سچ ہے میرے آقا کا فرمانا، اور آج اہل کفر کی باتیں سنتے ہیں تو یہ حدیث شدت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ گواہی دیتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ ابو ہریرہ کو گالی دینے والے، سیدنا ابو ہریرہ کی توہین کرنے والے، سینہ پیٹنے والے، جن کے دل میں بغض صحابہ بھرا ہے، وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ فاضل علوی مجرم سیدنا ابو ہریرہ کی روایات پر تعین کرتے ہوئے کہتا ہے ابو ہریرہ جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے کفر کی دلیل بھی ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ اگر کوئی ابو ہریرہ کو گالی دیتا ہے یہ اس کے عقیدے کی خرابی ہے، یہ اس کے ایمان کی خرابی ہے، یہ اس کے دین کی خرابی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا دی تھی کہ ابو ہریرہ سے مومنین پیار کریں گے۔ ابو ہریرہ نے گواہی دی کوئی مومن ایسا اللہ نے پیدا نہیں کیا جو مجھ سے ملا ہو یا میرا نام سنتا ہو اور مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ جس کو نبی سے محبت ہے، جس کو احادیث نبی سے محبت ہے، اس کو سیدنا ابو ہریرہ سے محبت ہے، اور جو احادیث نبی سے محبت نہیں کرتا، جو سیدنا ابو ہریرہ سے بھی وہی شخص محبت نہیں کرتا، جس کے دل میں بغض ہے صحابہ کا، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں کفر کے جراثیم موجود ہیں، وہی سیدنا ابو ہریرہ سے نفرت کرے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو مومنین کے نزدیک محبوب اور مومنین کو ان کے ہاں محبوب بنا دے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2937 سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا طفیل بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے دوست قبیلے کی شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، توحید کے پیغام کو نہیں مانا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ اور لوگوں نے کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد دعا کی درخواست
پیش ہوئی ہے، اب تو یہ قبیلہ ہلاک و برباد ہو گیا، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین پر محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ دوس کو ہدایت دے دے اور ان کا سب کا چہرہ ایمان کی طرف موڑ دے، ان کو مومنین کی صف میں شامل فرما دے، ایمان ان کے نزدیک محبوب کر دے۔ یہ پیارے حبیب علیہ السلام نے دعا دی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا سیرت نبی یہ ہے، آپ لوگوں کو دعوت دیں لیکن پھر اپنے رب کے دروازے پر آئیں، اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے اللہ سے سوال کریں، ان کی ہدایت کی اللہ کے سامنے درخواست دیں۔ اور اگر کوئی بدبخت بے علمی میں، ناسمجھی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی شان کو جانتا نہیں ہے، آپ کے مقام کو سمجھتا نہیں ہے، تب بھی اس تک پیغام ہدایت، پیغام توحید پہنچاتے رہیں، پیارے نبی کی سیرت کا درس دیتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اہل ایمان کی کثرت فرما، اے اللہ شرک اور اہل شرک کو نابود فرما، اے اللہ اہل ایمان کی کثرت فرما، لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کی کثرت فرما، اے اللہ اہل ایمان پر رحمت فرما، اے اللہ اہل ایمان کی زبانوں میں مٹھاس قبول پیدا فرما، لوگ اس پیغام کو سنیں اور وہ اسلام کی مبارک دامن میں جھولی میں آ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔